Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, potential listeners. I hope everyone is doing really great with the grace of Allah Almighty. So, I am here with my second lecture on unit number 2 of class 9th, that is Iqbal's message to youth. So, firstly, we have discussed the reading of the same chapter, and now I'll making you understand how can you answer the questions that you can get by the end of the comprehension passage. तो मैंने आपके लिए ये जो चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं वही मैंने आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट किए हैं और इसी को मैं पढ़ती हूँ और ये क्वेश्चन पहले लिखा है और फिर उसका आंसर दिया है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ द यूथ स्टैंडर्ड बियरर ऑफ द नेशन. Youth is the standard bearer of the nation because if it channels its energy in a positive way and uses its talent for the prosperity of the nation, that it can bring sea change, positive change in the socio-economic conditions of the nation. अच्छा, पहला सवाल क्या है कि कौम जो है, यूथ जो है वो स्टैंडर्ड बियरर, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मयार. तो किसी भी कौम की जो नौजवान नस्ल है वो किस तरह से मयार को बरकरार रख सकती है, पहला सवाल ये आपसे पूछा गया है. तो उसका जवाब यह है कि यूथ जो है वो मयार को बरकरार रख सकती है. कैसे रख सकती है? अगर वो अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करे. अब चैनलाइज से क्या मुराद है कि अपनी जो उनकी एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, ना कि टिकटॉक पे उसको ज़ाया करें. तो दूसरा ये क्या है, एंड यूज इट्स टैलेंट्स फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन. और अपना जो उनकी स्किल है, जो हुनर है, अगर आपने टिकटॉक इस्तेमाल करना है तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ट्रैश, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग नॉनसेंस वीडियोस, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टैलेंट को, माइट बी इफ़ यू आर गुड एट पेंटिंग, तो आप टिकटॉक पे पेंटिंग सिखा सकते हैं. तो इस तरह से आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे क्या होगा, पूरे मुल्क में एक पॉजिटिव चेंज आएगा और सोशियो इकनॉमिक कंडीशंस मुल्क की बेहतर होंगी. सोशियो से क्या मुराद के सोशल लेवल पे एज वेल एज इकनॉमिकली मुल्क ग्रो करेगा. So the second question is, according to Iqbal, how can the youth change themselves? अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि यूथ अपने आप को तब्दील कैसे कर सकती है, बदल कैसे सकती है. अच्छा, यूथ कैन चेंज themselves by inculcating the qualities of Shaheen, an explorer and an adventurer. यूथ कैन चेंज itself. तो यूथ कैसे अपने आप को तब्दील कर सकती है? जब वो अपने अंदर पैदा करे शाहीन की क्वालिटीज़ को, एक एक्सप्लोरर की क्वालिटीज़ को, एडवेंचरर की क्वालिटीज़ को, इस तरीके से यूथ अपने आप को चेंज कर सकती है. ऑल्सो फॉर चेंज रिकग्निशन ऑफ वन सेल्फ एंड वंस एबिलिटी आर ऑल्सो नेसेसरी. और यूथ अपने आप को कैसे चेंज कर सकती है? जब वो ख़ुद को जाने और अपने टैलेंट को, अपने हुनर को जाने, अपनी स्किल्स को जाने और उनको पॉजिटिव वे में चेंज करे. तो ये भी एक तरीका है. यूथ इस तरीके से, नौजवान नस्ल इस तरीके से ख़ुद को तब्दील कर सकती है. द थर्ड क्वेश्चन इज़ रीड द थर्ड पैराग्राफ एंड राइट डाउन इट्स की आइडिया. तीसरा सवाल है कि आप थर्ड पैराग्राफ पढ़ें और उसका की आइडिया लिखें. तो थर्ड पैराग्राफ, ये जो चैप्टर का सेकंड पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ इकबाल नौजवान इज़ मर्द मुजाहिद मोमिन, ये वाला जो पैराग्राफ है. तो इसका क्या की आइडिया है? द थर्ड पैराग्राफ रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकबाल्स नौजवान. तो तीसरे पैराग्राफ ने इकबाल में हर ये बात बताई है कि इकबाल का नौजवान कैसा होना चाहिए. इकबाल सेज हिज नौजवान शुड बी अ शाहीन एज वेल एज ही अंडरस्टैंड्स खुदी एंड लर्न्स टू नो हिज इनर वर्ल्ड. अब इकबाल ने क्या कहा, जो उसका नौजवान है उसके अंदर शाहीन की क्वालिटीज़ हों. फिर इकबाल बहुत सारी बातें आगे कहते हैं कि वो एडवेंचरर भी हो, वो एक्सप्लोरर भी हो, वो नई चीज़ें ईजाद करे. और उसके बाद इकबाल कहते हैं कि वो खुद ही को जाने. खुद ही यानी इकबाल चैप्टर के अंदर सेकेंड थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि ही शुड बी द एम्परर ऑफ हिमसेल्फ. तो वो अपने आप को जाने, अपने अंदर वर्ड को जाने, अपनी स्किल्स को जाने और फिर क्या करे. बिसाइड्स ही शुड बी अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ इश्क एंड हैव सोज फॉर ह्यूमैनिटी एज वेल. और इसके अलावा इकबाल के नौजवान, थर्ड पैराग्राफ का क्या आइडिया है कि जो इकबाल का नौजवान है वो
اپنے اندر عشق کو کی فیلنگس کو پیدا کرے، وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ عشق ہے کیا، اور اس کے بعد اس کے دل میں درد ہو، سوز ہو، انسانیت کے لیے ہمدردی ہو. یہ جو ہے سب کچھ یہ تھرڈ پیراگراف کا کی آئیڈیا ہے. The fourth question is, what is the main idea of the lesson? اب ہم سے پوچھیں کہ پورے چیپٹر کا مین آئیڈیا کیا ہے. The main idea of the lesson is to make youth realize about their skills and talents and to make them aware that if they channel their energies in a proper way, they can bring sea change in the socio-economic conditions of a society. 2 لائنز میں بہترین طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ چیپٹر کا آئیڈیا کیا ہے. کہ سب سے پہلے نوجوان نسل کو ان کا ہنر جو ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے بارے میں چیپٹر ہے. اس کے بعد جب انہوں نے اپنا ہنر جان لیا تو اس ہنر کو پازیٹیو وے میں انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہے. جب وہ پازیٹیو وے میں اپنے ہنر کو، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ملک فروغ پائے گا، نہ سوشل لیول پہ بلکہ اس کی معیشت بھی بہتر ہوگی. The last question is, according to Iqbal, the youth shouldn't be confined to material achievement. Express your view on this statement. اب 5واں سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ اقبال کی یوتھ جو ہے ان کا ایک گول نہیں ہونا چاہیے اور ان کا گول آفٹر گول ہوتے رہنا چاہیے till death. Death is the final goal. تو اس کا آنسر کیا لکھا، if Muslim youth wants to be Ibn Sina, then it should not confine itself to one goal. تو آنسر کیا ہے کہ یس، ایک گول نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو ایک گول تک محدود نہیں کر سکتے اگر وہ ابن سینا بننا چاہتے ہیں. ابن سینا یو آل مسٹ نو اباؤٹ دا ہسٹری. ابن سینا جو ہیں ہی واز اے مسلم سائنٹسٹ، اور انہوں نے کیمرہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ بیسیکلی دیا تھا. اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے، رادر اٹ شوڈ بی ڈائنامک اینڈ کیپ اسٹرگلنگ ٹو گو فردر اینڈ فردر. ایز وی آل نو ابن سینا انوینٹڈ دا کیمرہ بٹ ہی واز اے ڈاکٹر ٹو. تو اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اگر ہم واقعہ ہی میں کچھ کسی لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹرگل کرتے رہنا چاہیے. جیسے ابن سینا نے کیمرہ کا کنسیپٹ دیا تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک طبی ڈاکٹر تھے، مریضوں کا علاج و معائنہ کیا کرتے تھے. ہنس آئی اگری ود دا اقبال's ویو پوائنٹ. اسی وجہ سے میں اقبال کا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ اگری کرتی ہوں. پھر اب یہ ہمارے پاس سمری ہے پورے چیپٹر کی، اس کو میں نے سمرائز کیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. دس سمری this chapter thoroughly discusses Iqbal's vision for the Muslim Ummah. تو اس چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا، اقبال کا ویژن پڑھا مسلم امہ کے بارے میں. اقبال believes the youth of Ummah should develop the qualities of مرد مومن، شاہین، مجاہد and adventurer in oneself. اور اقبال کہتے ہیں کہ جو اسلام کی نوجوان نسل ہے وہ اپنے اندر کون کون سی کوالٹیز پیدا کرے، مرد مومن کی، وہ شاہین کی کوالٹیز پیدا کرے، وہ مجاہد بھی ہو جو جہاد کرے، اور وہ ایڈونچرر بھی ہو جو نئی چیزیں تخلیق کرے اور نئے گولز پہ کام کرے. Moreover, the youth need to utilize its energies for the betterment of the Muslim world. اس کے علاوہ کیا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کرے، اپنی انرجیز کو پراپر وے میں چینلائز کرے، کس کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے. The contribution of youth can bring positive change in the society at massive level. اور جو کنٹریبیوشن، جو یوتھ کا کنٹریبیوشن ہے، جو کچھ انہوں نے ڈالا ہے اپنے حصے سے، وہ کیا کر سکتے، ایک بہت بڑے لیول پر چینج لا سکتا ہے. It develops society not only at national level but at international level as well. اور یہ سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی کو نہ صرف قومی لیول پر بلکہ بین الاقوامی لیول پر بھی ترقی دے سکتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. Further, it maximizes the growth of the Ummah economically as well as politically. اور یہ معاشی طور پر اور اس کی معیشت کو ملکی طور پر بہتر کر سکتا ہے اور پولیٹیکلی بھی اسلامی دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے. He further says that his youth should not be confined to a single goal, rather keeps on moving and exploring the new worlds. اقبال نے مزید یہ کہا
کہ جو اقبال کی نوجوان نسل ہے وہ خود کو ایک گول تک محدود نہ کر لے، بلکہ وہ لامتناہی لامحدود گول رکھ کر کھیلے اس ورلڈ میں۔ Unfortunately, his youth is not confident enough and lacks self-belief۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ جو اقبال کی نوجوان نسل ہے وہ خود پہ یقین نہیں رکھتی ہے، اور وہ جو چیزیں کریٹ کرتی ہے اس پہ انہیں یقین نہیں ہے۔ To become successful, the youth need to overcome this issue۔ اور سکسیزفل ہونے کے لیے اقبال کی نوجوان نسل کو خود پہ یقین رکھنا ہوگا۔ Afterward, the day is not far when Islam rules over the whole world۔ اور پھر وہ دن دور نہیں ہے جب اسلام کا پرچم جو ہے وہ پوری دنیا میں لہرائے گا۔ اقبال claims to change the world. Firstly, it is very necessary to understand oneself۔ تو اقبال پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے جس شخص کو ہمیں بدلنا ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ For that, اقبال has given the concept of خودی۔ اسی وجہ سے اقبال نے خود کو بدلنے کے لیے اقبال نے خودی کا کنسیپٹ دیا، اور اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اب اقبال کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا جان لو، اتنے زیادہ سپیریئر ہو جاؤ اپنے اندر، اپنے ٹیلنٹس کو پہچان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کی رضا کیا ہے، what do you want to do with your life۔ Hence, the youth needs to understand itself as well as its responsibility for the progress and prosperity of Ummah۔ اسی وجہ سے اقبال کی نوجوان نسل کو نہ صرف خود کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے کیا ہوگا کہ مسلم امہ کی ترقی اور خوشحالی ہوگی۔ That is all about Iqbal's message to youth۔ We still have book work to cover and inshallah in upcoming lecture I'll do that for you guys۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سمری آپ کو اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ایک پیسج کے اندر ہر چیز کو ڈسکس کیا کہ خودی کیا ہے، اقبال کے نوجوان کیسا ہونا چاہیے، اس کے کتنے گولز ہونے چاہیے، اور ان سب سے مسلم امہ پہ کیا فرق پڑے گا۔ ہر ایک چیز کو ہم نے اس کے اندر کور کیا ہے۔ اس طرح آپ کا جو بھی پیسج آپ کو پیپر کے اندر گیون ہوگا آپ نے اس کو اسی طرح سے سمرائز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ کا 6 مارکس کا کویشچن ہوگا، آپ نے ایک ٹائٹل دینا ہوگا۔ سوری آئی فارگوٹ ٹو گیو دا ٹائٹل ہیئر۔ تو آپ اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں، بلکہ ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں اس کو ٹائٹل، یہاں پہ ہم اس کو ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے سمری، اور سمری میں سب سے پہلے ہم نے ٹائٹل دینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اقبال's message to youth۔ message to youth۔ سو یہ ہم نے اس کو ایک ٹائٹل دے دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کی یہ سمری کر لی کویشچن آنسرس پہ۔ یہ آپ کا 1 مارکس کا ٹائٹل ہوتا ہے، 5 مارکس کی آپ کی سمری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے یہ تقریباً 12 مارکس کے یہ کویشچن آنسرز ہوتے ہیں جو آپ کو پیسج کے اینڈ پہ گیون ہوں گے۔ سو اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ یو کین اپروچ می، یو کین ریچ می اینی ویئر اینی ٹائم وائا مائی سوشل اکاؤنٹس۔ And if you like the lecture, you can comment me and tell me which part do you like the most and which part have you not understood so far. That is all about this lecture. Thank you very much for staying in. Allah Hafiz.